ایک بستی میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ دن بھر اینٹیں ڈھوتا، پسینے میں شرابور ہو کر محنت کرتا، مگر شام کو گھر آتا تو بچوں کے لیے کھانے کو بھی مشکل سے ملتا۔ غربت اور تنگ دستی نے اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں ڈال دی تھیں۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اس سے ملے اور کہا، بیٹا، اگر تم رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا کریمو کا ورد کیا کرو اور استغفار میں کثرت کیا کرو۔ مزدور نے دل کی گہرائی سے یہ نصیحت قبول کی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ رات کو تھکن کے باوجود سورۃ واقعہ پڑھتا، زبان پر استغفار اور دل میں شکر رہتا۔ چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ پہلے جہاں مزدوری مشکل سے ملتی تھی، اب اسے اچھے کام کے مواقع ملنے لگے۔ مالک نے اس کی محنت دیکھ کر اسے مستقل کام پر رکھ لیا۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی، بچے خوش ہو گئے اور دل کا بوجھ اتر گیا۔ وہ مزدور اکثر کہا کرتا، مجھے دولت وظیفوں سے نہیں ملی، مجھے دولت اللہ کے کلام پر یقین اور اس کے ذکر سے ملی ہے۔ سورۃ واقعہ میری زندگی کی روشنی بن گئی ہے۔ سبق: نماز، قرآن، درود شریف اور استغفار رزق میں برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب مزدور کی زندگی بدلنے لگی اور رزق میں برکت آنے لگی تو اس کے دل میں سکون آ گیا، لیکن آزمائش کا دروازہ بھی کھلا۔ ایک دن اس کے پاس ایک تاجر آیا اور کہا، میرے پاس بہت بڑا کام ہے، اگر تم یہ سنبھال لو تو تمہیں دنوں میں امیر بنا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کچھ مال حرام طریقے سے بھی آئے گا۔ مزدور نے ایک لمحہ سوچا، پھر قرآن کی وہ آیت یاد آئی، ومن یتقی اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میرا رب میرا رزاق ہے۔ تاجر نے مذاق اڑایا اور کہا، یہ تو پاگل ہے، امیری کو ٹھکرا رہا ہے۔ مگر مزدور نے اپنا یقین نہ چھوڑا۔ چند دن بعد اسی تاجر کو نقصان ہوا اور اس کا سارا مال ڈوب گیا۔ لوگ حیران تھے کہ مزدور نے کیسے خود کو بچا لیا۔ تب سب نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے حلال کاموں میں بھی اتنی برکت ہے کہ اس کے گھر میں کبھی کبھی اکثر کہتا، بیٹا یاد رکھنا، برکت دولت کی زیادتی سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی رضا اور قرآن کے ذکر سے آتی ہے۔ سبق: جو انسان حلال پر صبر کرے اور حرام سے بچے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، مزدور کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آنے لگی۔ اس کے بچے جو پہلے بھوکے سوتے تھے اب علم حاصل کرنے لگے۔ بیوی کے چہرے پر بھی اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک دن اس کا بڑا بیٹا اس سے بولا، ابا جی، یہ سب کیسے ہوا؟ ہم تو غریب تھے مگر آج اللہ نے ہمیں عزت اور سکون دے دیا۔ مزدور نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ سب سورۃ واقعہ کی برکت ہے، استغفار کی طاقت ہے اور اللہ کے نام یا رزاقو یا کریمو کی عظمت ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ آسمان سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، حرام سے بچنا اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھنا، یہی رزق میں برکت اور دل کے سکون کا راز ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح قرآن اور ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ سبق: رزق صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، گھروں کی خوشی اور نسلوں کی بھلائی ہی اصل برکت ہے۔ ایک سورۃ واقعہ کا وظیفہ حدیث میں آتا ہے، جو شخص سورۃ واقعہ کو ہر رات پڑھے گا اس پر کبھی فقر و محتاجی نہیں آئے گی۔ طریقہ: عشاء کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ روزانہ پڑھیں، پختہ یقین اور توکل کے ساتھ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين